کبھی کسی اجنبی کو رات کے وقت لفٹ نہ دو۔ یہ ایک طوفانی رات تھی جب اقرا دیر تک کام کرنے کی وجہ سے آدھی رات کو گھر واپس آ رہی تھی کہ سڑک کے کنارے اسے ایک عورت کھڑی نظر آئی جو بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے مدد کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اتنی رات کو اسے کوئی لفٹ بھی نہیں ملے گی اور بارش بھی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی کار اس عورت کی طرف موڑی اور اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو لفٹ چاہیے؟ اس نے بغیر کچھ کہے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آگے جانا ہے۔ اقرا نے اس سے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ عورت اقرا کی گاڑی میں بیٹھی، گاڑی سے عجیب سی بدبو آنے لگی۔ اقرا نے اس عورت سے پوچھا کہ آپ کو آگے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا تھوڑا آگے جانا ہے، آپ مجھے وہاں پر چھوڑ دیجیے گا۔ اس عورت کی آواز میں لرزش تھی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت خاموش ہو گئی اور باہر کی طرف بے چینی سے دیکھنے لگی۔ اس کی خاموشی اور گاڑی کی چھت پر گرتی ہوئی آواز نے اقرا کے دل کو بے چین کر دیا۔ اس نے اس عورت سے بات چیت کرنے کی کوشش کی اور پوچھا کیا ہوا؟ آپ یہاں کیا کر رہی تھی اتنی رات کو؟ وہ ایک لمحہ خاموش ہو گئی، پھر بولی میری آخری بس چھوٹ گئی ہے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج بارش ہوگی۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ سڑک ایک لمبی سرنگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی اور اقرا کو احساس ہوا کہ کچھ تو عجیب ہے اس عورت میں۔ اقرا نے مزید بات کرنے کی کوشش کی تو اس عورت نے صرف ایک لفظی جوابات دیے۔ جب وہ اس سنسان سڑک پر پہنچی تو وہ اچانک اقرا کی طرف مڑی، آنکھوں میں خوف۔ کیا تم ایک شارٹ کٹ لے سکتی ہو؟ اس عورت نے تنگ راستے کی طرف اشارہ کیا جو جنگل میں جا رہا تھا۔ اقرا نے کپکپاہٹ کا مظاہرہ کیا اور منع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس عورت کی آواز میں ایک درد سا محسوس ہوا۔ اقرا نہ چاہتے ہوئے بھی اس عورت کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی اور تنگ راستے کی طرف کار موڑی۔ تھوڑا آگے گئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک جنگل کا راستہ ہے۔ جیسے وہ جنگل میں بڑھ رہے تھے ویسے ہی بڑے بڑے درخت ان کے اوپر چھا گئے اور اندھیرا بڑھتا گیا۔ اقرا نے اس عورت سے پوچھا کیا یہ محفوظ ہے؟ اس عورت نے جواب نہیں دیا۔ اقرا کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ اقرا نے اس عورت سے دوبارہ پوچھا کیا یہ جگہ محفوظ ہے؟ اس عورت نے دوبارہ جواب نہ دیا، صرف سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچانک گاڑی جھٹکا کھا کر بند ہو گئی۔ اقرا کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی اور گھبراتے ہوئے اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ عورت اقرا کی طرف مڑی، اب اس کا چہرہ سرد اور ڈراؤنا سا تھا۔ تمہیں مجھے لفٹ نہیں دینی چاہیے تھی، اس عورت نے ڈراؤنی آواز میں کہا۔ اقرا بہت ڈر گئی۔ وہ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اس کے ہاتھ سے اس کا فون کہیں جنگل میں گر گیا۔ اس نے پیچھے سے اس عورت کے ہنسنے کی آوازیں سنی جو جنگل میں گونج رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے شاخیں اقرا کے منہ پر لگ رہی تھی اور جھاڑیوں نے اس کے پاؤں کو جکڑ لیا۔ اس سے محسوس ہوا کہ وہ عورت اس کے پیچھے تیز قدموں سے آ رہی ہے۔ اقرا بہت بے بس اور ڈری ہوئی ایک جھاڑی میں خود کو چھپانے لگی، اس امید سے کہ وہ عورت اس کا پتہ نہ لگائے۔ اقرا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جب اس نے سنا کہ وہ قریب میں اقرا کی تلاش کر رہی ہے۔ اس کی آوازیں اقرا کو چیلنج کر رہی تھی، تم ہمیشہ چھپ نہیں سکتی۔ اس عورت کی ہنسی اقرا کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کافی دیر بعد آوازیں مدھم ہو گئی۔ دھیرے دھیرے اقرا
झाड़ी से बाहर निकली, कपड़े भीगे हुए और कांपती हुई। उसे मदद हासिल करनी थी। वो सड़क की तरफ वापस गई और दूर एक रोशनी देखी। एक गाड़ी आ रही थी। उसने अपने हाथ उठाए और मदद के लिए चिल्लाई। आहिस्ता गाड़ी रुक गई और उसकी तरफ बढ़ी। दिल में सुकून था कि अब वो बच जाएगी। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी। क्या तुम्हें एक सवारी चाहिए? उस औरत ने मुस्कुराते हुए इकरा से पूछा। इकरा फौरन दोबारा जंगल की तरफ दौड़ी और एक दरख्त के नीचे बेहोश हो गई। अगली सुबह जब कुछ लोग जंगल के पास से गुजर रहे थे, इकरा की खाली गाड़ी को देखा। दरवाजे खुले हुए और इंजन भी चल रहा था। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने जंगल में इकरा को एक दरख्त के नीचे बेहोश पाया। जब इकरा को होश आया तो उसने पुलिस को कल का वाकया बताया और कहा कि कभी किसी अनजान को रात के वक्त लिफ्ट मत दो।